بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پیاری سی سیریز ہر میدان میں صحابہ لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ کو ہم اس پروگرام میں، اس سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کی ان اقسام کو بیان کرتے ہیں، گویا کہ صحابہ اکرام کی جماعت کو ہم کیٹیگرائز کر کے بیان کرتے ہیں اور ان کے اس وصف کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وصف کے ذریعے وہ اپنے دور میں مشہور ہوئے۔ تو اس ایپیسوڈ اور اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے مفسر صحابہ اکرام کا۔ آئیے ابتداً چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی ہدایت کا سب سے عظیم ذریعہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ جی ہاں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا ہم اس کلام کو بغیر کسی علم، بغیر تفسیر، بغیر سیاق و سباق کے صحیح سمجھ سکتے ہیں؟ اس بات کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آئیے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہدایت تبھی حاصل ہوتی ہے جب ہم اسے سمجھیں اور صحیح طرح سمجھیں۔ صرف ترجمہ کافی نہیں، کیونکہ یاد رکھیں ترجمہ صرف الفاظ کی منتقلی ہے، معانی اور مفہوم کی نہیں ہے۔ اسی طرح FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے، تفسیر پڑھنا اور سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظوں کو دیکھتے ہیں، تو قرآن کے الفاظ کی چونکہ متعدد معانی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، قرآن کے کئی الفاظ کئی معانی رکھتے ہیں۔ اگر ہم تفسیر کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، تو بعض اوقات غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کے مفہوم کو درست سمجھنے میں کامیاب ہو۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ ترجمہ، چور مرد اور چور عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ چوری کرنے والوں کی سزا قرآن میں بیان کی گئی، جس میں ذکر ہے کہ ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ کلائی سے کاٹے جائیں یا کوہنی سے؟ اب یہ اگر ہمیں جاننا ہے تو ہمیں تفسیر سے معلوم کرنا ہوگا، اور تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وضاحت ہماری رہنمائی کرے گی کہ ہاتھ کاٹنے کا مقام کلائی سے نیچے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین یہ بعض اوقات قرآن کی تفسیر بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی FGN چینل کے ناظرین، اگر قرآن کریم کی تفسیر کی طرف مراجعت نہ کی جائے تو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ترجمہ، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اگر ہم صرف یہ ترجمہ پڑھیں تو لگے گا کہ نماز پڑھنا غلط ہے، لیکن پوری آیت اگر پڑھیں گے، جو آیت اس پہلی والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، تو معنی واضح ہو جائے گا کہ کن نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں
غفلت کرتے ہیں تو وہ آیت کریمہ کہ جو آیت کے مفہوم کو واضح کر دے، یہ جاننا بھی تفسیری طور پر ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایف ڈی این چینل کے ناظرین، تفسیر کا اگر فقدان ہو، جیسا کہ زمانے میں ہے کہ لوگ تفسیر کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کریم کے ظاہری مطلب کو سمجھ کر گمراہیت کی طرف بعض اوقات چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوارج نے قرآن کا ایک حصہ لے کر فتویٰ دے دیا، اور فتویٰ یہ دیا کہ فیصلہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا۔ انہوں نے ایک آیت سے اس معنی کو اخذ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کو مانیں گے اور کسی کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس آیت سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خطا پر تھے۔ اس کا پورا پس منظر ہے کب آپ نے یہ فرمایا، وہ ایک سمجھے کہ ایک ماحول بنا تھا، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ جنگ کو روک دی جائے، فیصل بنایا جائے، تو وہاں پر آپ کے حکم کا انکار کیا گیا۔ تو خوارج نے آیت کریمہ کے اس ظاہری مفہوم کو لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل قرار دینے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے آیت تو صحیح پڑھی ہے لیکن اس کا جو مفہوم لیا ہے وہ باطل لیا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج بھی لوگ مختلف نظریات اور گمراہ فرقے قرآن کی آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کبھی آزادی کے نام پہ، کبھی عورت کے حقوق کے نام پہ، ہر طرف قرآن کے غلط مفہوم پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب قرآن بغیر علم، بغیر تفسیر اور بغیر سنت کے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس پرفتن دور میں کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں، یعنی صرف قرآن کی تلاوت یا ترجمے تک نہ رہیں بلکہ اس کی تفسیر تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب تفسیر ہمیں کن کن ذریعوں سے ملتی ہے اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے سامنے تو تفسیر کی کتاب ہوتی ہے، لیکن جو مفسر ہوتا ہے وہ تفسیر کہاں کہاں سے اخذ کرتا ہے، اس کے بیسیکلی 4 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، دوسری آیت کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اوپر مثال میں بھی گزرا فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، لیکن دوسری آیت نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری ایسی مثالیں ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک ذریعہ تو تفسیر کا یہ ہو گیا کہ قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کی تفسیر کی جائے۔ نمبر 2، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات کے متعلق جو وضاحت فرمائی وہ دنیا میں سب سے اوتھینٹک تفسیر مانی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی ہم قرآن کی تفسیر کو لیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کی تشریحات، جیسے کہ حضرت ابن عباس ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں، اور اکابر مفسر صحابہ اکرام کی تفسیر بھی ہم قبول کرتے ہیں، ہم لیتے ہیں اور قرآن کو ان کے اقوال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے تابعین و مفسرین کی کتب سے، جیسے تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور ہے، طبری ہے، قرطبی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم ان 4 ذریعوں سے قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چاروں ذریعے وہ ذریعے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید کو اچھے انداز میں سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس پرفتن دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہمیں صرف قرآن پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن تجوید سے پڑھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھیں، اور نمبر 3 یہ ہے
کہ علماء کی رہنمائی میں قرآن کی تفسیر پڑھیں اور سیکھیں۔ کسی بھی آیت کا مطلب نکالنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا اس پر امت کا اجماع ہے، کیا یہ معنی صحابہ اکرام نے بھی لیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ قرآن ایک روشنی ہے، لیکن اگر آنکھیں بند ہوں یا راستہ غلط ہو تو یاد رکھیں کہ روشنی بھی ہدایت نہیں دیتی بلکہ گمراہیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تفسیر قرآن کی روح ہے، قرآن کا دل ہے، فہم کی کنجی ہے۔ لہٰذا تفسیر کی اہمیت پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کلام ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، تو اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تفسیر کسے کہتے ہیں اور مفسر کسے کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس ایپیسوڈ میں ہم نے مفسر صحابی رسول کی سیرت پر گفتگو کرنی ہے، ان کی تفسیری مہارت پر کلام کرنا ہے، اور اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم مفسر صحابہ اکرام ہی کے متعلق سمجھیں گے اور سنیں گے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان لینا نہایت ہی ضروری ہے کہ ہمیں تفسیر اور مفسر کا مفہوم بھی یاد ہو کہ آخر تفسیر کسے کہتے ہیں اور مفسر کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، وہ علم جس سے قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے اور جس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، نے ساتھ ہی ساتھ آیت کے اسباب نزول کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت کس سبب سے نازل ہوئی، کون سا ایسا واقعہ ہوا، کون سا ایسا حادثہ ہوا، کس کی رہنمائی کرنی تھی، کس کو کس کام سے روکنے کے سبب سے اس آیت کا نزول ہوا۔ جیسے کہ ہم تفسیر کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت فلاں بندے کے متعلق نازل ہوئی، تو یہ اسباب نزول جس میں بیان کیے جائیں، ناسخ و منسوخ بیان کیے جائیں۔ چونکہ قرآن کریم کی کچھ آیات وہ بھی ہوتی ہیں جو ایک فکس ٹائم کے لیے ہوتی ہے، جی ہاں، جب اس کا حکم تبدیل ہوتا ہے تو کوئی اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور پہلے والی آیت کو منسوخ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات کے ناسخ و منسوخ ہونے کا علم جس میں موجود ہو اسے تفسیر کہتے ہیں، اور یہ تمام علوم کو جاننے والا جو ہو اسے مفسر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان لفظوں میں نے قرآن کی تفسیر کے متعلق اور مفسر کے متعلق آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کی تفسیر میں سب سے اونچا مقام صحابہ اکرام کا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر قرآن کریم کی آیات کو سنا اور ان کی وضاحتیں سنی۔ قرآن کو صرف سنا نہیں بلکہ سمجھا اور امت تک پہنچایا۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے معتبر ہے۔ اب انہی مفسر صحابہ اکرام میں سے ایک بڑے ہی عظیم صحابی ہے، مفسر قرآن ہے، کمال کا ان کا ملکہ تھا تفسیر قرآن کے متعلق۔ انہوں نے جو قرآن کو سمجھا، قرآن کے مفہوم کو بیان کیا، صحابہ اکرام بھی داد دیتے تھے، صحابہ اکرام بھی ان پر اجماع رکھتے تھے، صحابہ اکرام بھی ان پر 100% اعتماد کرتے تھے۔ وہ عظیم مفسر صحابی کون ہیں؟ وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو آج حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ اکرام نے تفسیری جو صلاحیتیں تھی آپ کی، اس کے متعلق کتنی تعریفیں کی ہیں اور کس طرح آپ سے امت نے استفادہ حاصل کیا ہے اور قیامت تک کے کیا جاتا رہے گا۔ چونکہ جب بھی تفسیر کی بات آتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو فوقیت دی جاتی ہے۔ یعنی مفسرین صحابہ اکرام تو اور بھی ہیں، لیکن جن کی تفسیر کو سر فہرست لیا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف جان لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو العباس تھی، آپ کے والد کا نام عباس بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ام الفضل لبابہ تھا۔ آپ کا شجر نسب کچھ یوں تھا: عبداللہ
بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی آپ کے والد حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کے بیٹے ہوئے، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ آپ کے علم تفسیر کا اعتراف اکابر صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ چند مثالیں آپ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم و فضل میں ان کے ہمسر تھے، فرماتے تھے کہ عبداللہ بن عباس قرآن کے کیا اچھے ترجمان ہیں۔ اگر علم والے کی تعریف کرتا ہے نا تو یہ چیز کمال کی ہوتی ہے۔ ایک عام انسان جو علم نہیں رکھتا ہے وہ تو علم والے کی تعریف کرے گا ہی، لیکن ایک ہمسر ہو، علم و فضل کے کمال پر پہنچا ہوا ہو، وہ اگر کہے کہ یہ قرآن کریم کے بہترین ترجمان ہیں تو یقین جانے کہ یہ تعریف اصل تعریف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن حبشی نے ایک آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابن عباس سے پوچھو۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ رہے ہیں، آپ حضرت ابن عباس کے پاس پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس سے پوچھو، کیونکہ قرآن کے جاننے والے جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ معلومات وہی رکھتے ہیں۔ تابعین کرام کی اگر روایات کو دیکھیں تو شقیق تابعی یہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں سورہ نور کی تفسیر بیان کی۔ کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، وہ کیا تفسیر تھی، اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے سنی تھی نہ آنکھوں نے دیکھی تھی۔ اس تفسیر کو روم اور فارس والے سن لیتے تو پھر اسلام سے ان کو کوئی چیز روک نہ سکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا یہ عالم تھا کہ اکابر تابعی بھی آپ کی تفسیر کو سن کر اش کر اٹھتے تھے اور یہ جملے کہہ اٹھتے تھے کہ اگر فارس و روم والے بھی ان کی تفسیر کو سن لیتے، سمجھ لیتے تو اسلام لائے بغیر باقی نہیں رہا کرتے تھے۔ آپ کی تفسیر کی جھلکیاں آپ سماعت کریں کہ کس قدر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کا علم عطا کیا تھا اور اپنی پاکیزہ کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کی وجہ سے ان کو شیوخ بدر کے ساتھ مجلس میں شریک کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس شرکت سے بعض صحابہ اکرام کو ان سے شکایت پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ مجلسوں میں کیوں شریک کرتے ہو، ان کے برابر تو ہمارے لڑکے ہیں۔ فرمایا تم لوگ ان کا مرتبہ جانتے ہو؟ اس کے بعد ان کی ذہانت کا مشاہدہ کرانے کے لیے ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور لوگوں سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ نصرت و فتح پر ہم کو خدا کی حمد و ثنا کا حکم دیا گیا، اور کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں اور جن صحابہ کو شکایت تھی وہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ سوال ہو رہا ہے کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے یہی جواب دیا کہ مراد ہی ہے کہ نصرت و فتح پر ہم کو خدا کی حمد و ثنا کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی خاموش رہا، کسی نے جواب دیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابن عباس تمہارا بھی کیا یہی خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا پھر کیا خیال ہے؟ عرض کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے۔ ایک مفہوم جو صحابہ نے لیا کہ نصرت و فتح پر اللہ پاک نے ہمیں حمد و ثنا کا حکم دیا ہے، ایک طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مفہوم یہ لے رہے ہیں کہ اس آیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تم کہتے ہو یہی میرا بھی خیال ہے۔ ناظرین، در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم تفسیر قرآن ایسی زبردست تھی کہ وہاں تک مشکل سے دوسروں کا خیال پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ اس سورت کا مقصد اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مقصد آپ ذرا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقصد خاص فتح مکہ اور مسلمانوں کی مدد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کرنا تھا، جسے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔
یعنی اس آیت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنقریب وفات ہونے والی ہے. جبکہ یہ آیت نازل ہوئی تو اکثر صحابہ اکرام میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی کہ اس میں خدا نے فتح و نصرت اور اسلام کی مقبولیت کے عہد کو پورا ہونے پر ہمیں حمد و ثنا کا حکم دیا ہے. لیکن مقرب بارگاہ رسالت، محرر اسرار نبوت، ثانی اثنین فی الغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے سلے اشک رواں ہو گئے. ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ رائے کہ اس آیت سے مفہوم یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان قریب ہونے والی ہے، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اس آیت کو سن رہے ہیں تو آپ کے اشک رواں ہو جا رہے ہیں. اشک رواں ہو گئے کہ اس کی صبح وصل کا نور چھٹتا ہو اور شام فراق کی تاریکی چھاتی ہو نظر آ گئی تھی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ غار میں وقت گزارا، ہر وقت ساتھ رہیں، تو وہ تو ایک روشن صبح تھی. لیکن جب یہ سورت کا نزول ہوا، اس آیت کا نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آپ اشک باری کرنے لگے کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ظاہری مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت جلد اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں. تو یہ صحابہ اکرام بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم تھا، فراست تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ویسا ہی سمجھا جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا. تو اس سے بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مفہوم کو کس قدر گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے تھے، قرآن کا کتنا بہترین علم آپ رکھنے والے تھے، اور آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہر نبی آتا ہے تو ایک مقصد کے تحت آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، قرآن کریم میں اذا جاء نصر اللہ والفتح کی آیت کا نزول ہو چکا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر چکے ہیں، لوگ جوق در جوق خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب تم خدا کی تحمید و تقدیس کرو اور اس سے مغفرت چاہو، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی خدا کو کچھ کام تمہارے ذریعے لینا تھا، وہ لے چکا، اب تم کو اس سے ملنے کی تیاری کرنی چاہیے. یہ اس آیت سے واضح ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم تفسیر تھی. اس کے علاوہ اگر اور بھی مواقع پر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم تفسیر اور ملکہ تفسیر ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے مجمع میں سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے اخیر عشرے کی ایک طاق رات میں ہے، تم لوگ کون سی طاق رات سمجھتے ہو؟ کسی نے 7ویں کہا، کسی نے 5ویں کہا، کسی نے 3ری بتائی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم کیوں نہیں بولتے؟ عرض کیا اگر آپ فرماتے ہیں تو مجھ کو کیا عذر ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے بولنے ہی کے لیے تمہیں بلایا ہے، بولیے. کہا میں اپنی ذاتی رائے دوں گا. فرمایا ذاتی رائے تو ہی پوچھتا ہوں. کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کے عدد کو بہت اہمیت دی ہے. چنانچہ فرمایا کہ 7 آسمان، 7 زمین. ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھاڑا اور اس میں غلہ، انگور، شاخ، زیتون، کھجور کے درخت اور گنجان اور میوے اگائے. یہ بھی 7 ہیں، 7 کی کوانٹٹی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سن کر فرمایا کہ تم لوگ اس بچے سے بھی گئے گزرے ہوئے جس کے سر کے گوشے بھی ابھی درست نہیں ہوئے، یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ اکرام کے جواب میں اپنا جواب جب دلیل کے ساتھ پیش کیا تو صحابہ اکرام اش کر اٹھے. اچھا FGN چینل کے ناظرین، بعض دوسرے صحابہ اکرام نے بھی 7 کی تعیین کی تھی کہ 7ویں شب ہے،
لیکن کسی نے استدلال کے ساتھ نہیں بتایا تھا، سبھی نے ایک ایک طاق رات اپنے اپنے قیاس و فہم کے مطابق لی، کسی نے 7 کی شب بھی لی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے اس کی تائید پیش کی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کی آیات پر کتنا گہرا ایک فہم کا معاملہ تھا اور کتنی گہری آپ نگاہ رکھتے تھے۔ اچھا ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر میں یہ جو ملکہ حاصل ہوا تھا، اس کی جہاں وجوہات یہ بھی ہیں کہ آپ ذہین و فطین تھے، وہیں پر دعائے مصطفیٰ کا بھی اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا تھا۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دعائے مصطفیٰ ہی کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر فہم قرآن عطا فرمایا تھا۔ وہ کون سی دعائیں تھیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟ آئیے سنیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آپ کے سر پر رکھا اور یہ دعا فرمائی، اللہم اعطہ الحکمت وعلمہ التأویل، یعنی اے اللہ اسے حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی زبان کن کی کنجی ہے، وہ جو کہہ دے وہ قبول ہو جائے، وہ جو کہہ دے وہ ہو کر رہے، آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ حضرت عبداللہ کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ پھر اپنا مبارک ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ٹھنڈک اپنی پیٹھ تک محسوس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سلسلہ یہیں تک ختم نہیں ہوا، آپ نے پھر دعا فرمائی، اللہم احشو جوفا حکما و علما، یعنی اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت سے بھر دے۔ اس کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی لوگوں کے کسی سوال کا جواب دینے میں گھبراتے نہیں تھے، تا حیات جب تک زندہ رہے حبر هذه الامہ، یعنی اس امت کے بہت بڑے عالم کے لقب سے نوازے گئے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر کثیر کی دعا کی اور ارشاد فرمایا، تم قرآن کریم کے کتنے اچھے ترجمان یعنی تفسیر بیان کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر کا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے جو سلسلہ تھا وہ آپ نے سماعت کیا۔ خلاصہ کلام کیا ہے ناظرین؟ بیان کردہ واقعات اور روایات سے جہاں ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور تفسیر قرآن میں کمال درجے کی مہارت کا پتہ چلتا ہے، تو وہیں ہمارے لیے یہ بھی مدنی پھول ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم ہمیں درست راستہ ملے گا، صحیح سمت ملے گی۔ ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، ہم سکسیس چاہنے کے لیے دنیا بھر کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھتے ہیں، لیکن جو کتاب، جو قرآن جس کو پڑھ کر غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر اپنے مذاہب میں فائدہ حاصل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، کیا اس کتاب کو ہم نہ پڑھیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا انداز تو یہ ہے، یعنی ایک طرف صحابہ اکرام کا انداز کہ نہ صرف قرآن پڑھتے سنتے بلکہ تفسیر میں کمال کا درجہ رکھتے تھے، ایک ایک آیت کے متعلق ان کو اتنا بہترین علم ہوتا تھا۔ یہ تو ایک مفسر صحابی رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مفسر قرآن تھے۔ آپ تو یہ فرماتے تھے کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 700 اونٹ بھر دوں، یعنی آپ کو تفسیر میں اتنا ملکہ حاصل تھا کہ سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھیں تو 700 اونٹ بھر دے۔ یہ صحابہ اکرام نے قرآن کو سمجھا تھا۔ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھی تو نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہمارے ہی لیے نازل ہوا ہے، ہمیں ہی اس کو پڑھنا ہے، ہمیں ہی اس کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ اکرام کا جو جذبہ، جو شوق ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کو نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ سمجھ رہے ہیں،
پریکٹیکل اپنی لائف میں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے ذوق و شوق سے استفادہ حاصل کریں اور قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی ملتی رہے گی۔ تو آج ہم نے ذکر کیا مفسر قرآن رأس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر ان کی سیرت کو مزید بھی ہم ڈیٹیل میں لیں تو تفسیری اور بھی مہارتیں آپ کی سیرت میں جھلکتی ہیں، لیکن بس وقت چونکہ کم ہے، یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک کسی مفسر صحابی رسول کو لے کر آئیں گے اور آپ کو بیان کریں گے کہ تفسیر میں صحابی رسول بلکہ اور بھی صحابہ اکرام کا مقام کتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔